ڈپریشن اور ذہنی بیماریاں یعنی مینٹل ہیلتھ کے ایشوز جو ہیں نا وہ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اگر دیکھا جائے تو اس کی بڑی وجہ، سب سے بڑی وجہ جو ہے نا رانگ لائف سٹائل ہے ہمارا۔ اگر ہم ایز اے سوسائٹی کولیکٹیو دیکھیں نا، لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے کیا ہے کہ کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے، مٹیریلسٹک ہو گیا ہے دور، دکھاوا بڑھ گیا ہے، ہم اپنی ذات کے ساتھ ہی مخلص نہیں ہیں۔ آج کل ہر طرف ماڈرنزم اور فیشن کا چرچا ہے، اور ہر بندہ ہی نا دوسرے کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ فائنینشلی کتنا اسٹرانگ ہے، یا اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، یا یہ کہ اس کے کتنے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ہر کوئی اس کوشش میں ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ خوبصورت اور امیر نظر آئے، اور ان باتوں کو پورا کرنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں نا لوگ اپنا ذہنی سکون کھو چکے ہیں۔ آج کل تقریباً ہر کوئی جو بھی کوئی کام کر رہا ہے نا وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے ہی تو کر رہا ہے، یعنی ان کاموں کو کرنے کا پریشر دوسروں کی طرف سے آتا ہے۔ یعنی آپ اپنی روزمرہ کی لائف میں بہت سارے کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں، اپنا ٹائم لگاتے ہیں، اپنی انرجی لگاتے ہیں، خود کو ٹینشن میں ڈالتے ہیں صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ آج کے ولاگ میں کچھ ایسی ہیبٹس، کچھ ایسی عادتیں شیئر کر رہی ہوں جو آپ کو ذہنی مریض بنا رہی ہیں، اور ان کی وجہ سے آپ مینٹل سکنس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہی عادتیں آہستہ آہستہ سلو پوائزن کی طرح کام کرتے ہوئے نا آپ کو انزائٹی، ڈپریشن اور سٹریس کا شکار بنا دیتی ہیں۔ اور ٹینشن فری، سٹریس فری، اطمینان اور سکون والی زندگی گزارنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ان عادتوں کو چھوڑ دیں۔ اینڈ نو ڈاؤٹ ان عادتوں کو ٹوٹلی کوئٹ کر دینا آپ کی زندگی میں بہت سکون لے کر آئے گا۔ تو آج کے ولاگ میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی عادتیں ہیں جن کو گیو اپ کرنے سے، جن کو چھوڑنے سے آپ کی زندگی پرسکون، ریلیکس اور کام ہو سکتی ہے۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ آور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی یو آر آل فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ ان یور لائف۔ آئی ایم آلسو فائن، الحمد للہ۔ ایسی کون سی عادتیں ہیں جو آپ نے اپنا ذہنی سکون برقرار رکھنے کے لیے اور خود کو ریلیکس رکھنے کے لیے چھوڑنی ہے؟ اچھا، آپ نا ان سبھی عادتوں کے ساتھ ضرور خود کو ریلیٹ کریں گے۔ دا فرسٹ ہیبٹ دیٹ از پرفیکشنزم، یعنی ہر کام کو مکمل طریقے سے اور پرفیکشن کے ساتھ کرنے کی کوشش کرنا۔ جیسے فرض کریں اگر آپ نے کسی شادی کے فنکشن میں جانا ہے یا کسی بھی فیملی گیدرنگ میں جانا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہاں موجود سب لوگوں میں نا آپ زیادہ پیارے اور اٹریکٹیو نظر آئیں، یا ایٹ لیسٹ آپ کے کپڑے اتنے پیارے ہوں، کہ اتنے اچھے ہوں کہ وہاں موجود لوگوں کی نظر آپ پر ٹھہرے۔ آپ کا میک اپ، آپ کی جولری، آپ کا ہیئر سٹائل اتنے اٹریکٹیو لگ رہے ہوں کہ لوگ آپ کے میک اپ، آپ کے کپڑوں کی تعریف کریں، یا کم از کم ہمارے کپڑے اور ہماری جو اپیرنس ہے نا اس سے دیکھ کر لوگ جیلس ضرور ہوں۔ ان دا سیم وے آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کے نیبرہڈ میں سے یا آپ کے ریلیٹیوز میں سے سب سے اچھی اور مہنگی گاڑی ہو، اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے سب سے مہنگے اور اچھے برانڈڈ سکولز میں پڑھیں، اور ان کے مارکس جو ہے نا وہ بھی خاندان کے سب بچوں سے زیادہ اچھے آئیں۔ یہ سب چیزیں نا پرفیکشنزم میں آتی ہیں، جو ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے بالکل اچھی نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ پرفیکشنزم میں ایک اور چیز آتی ہے، اسے بھی آپ سمجھیں کہ کسی بھی کام کو ایکسیلنٹ طریقے سے کرنا اچھی عادت ہے، لیکن اگر آپ کسی کام کو کرنے کے لیے 100% انرجی لگاتے ہیں، زیادہ ٹائم دیتے ہیں، تو اس کام میں آپ کی کامیابی کے چانسز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن کسی کام کو صرف اس وجہ سے بہت اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرنا کہ آپ لوگوں کو جیلس کر سکیں، ان کے ساتھ دکھاوا یا مقابلہ بازی میں آپ ان سے آگے نکل سکیں، تو یہ ایک بری عادت ہے، اور یہ عادت نا الٹیمیٹلی آپ کے ذہنی سکون کو برباد کر دیتی ہے۔ اسی لیے ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ پرفیکشنزم کو انہوں نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، یعنی کہ ریسرچ ماہرین جو ہے نا انہوں نے ریسرچ کے ذریعے پرفیکشنزم کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ یہ آپ ضرور غور سے سنیے گا۔ ایک ہے پازیٹیو پرفیکشنزم اینڈ دا سیکنڈ ون از نیگیٹو پرفیکشنزم۔ پازیٹیو پرفیکشنزم میں یہ آتا ہے کہ آپ اپنی خوشی کے لیے، اپنی مینٹل سیٹسفیکشن کے لیے کسی کام کو اچھے طریقے سے کریں۔ اگر آپ کسی کام میں ناکام ہو جاتے ہیں نا، یا فیل ہو جاتے ہیں، یا وہ کام آپ سے صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا، تو یہ بالکل نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر ان کیس وہ کام آپ سے صحیح طریقے سے نہیں کیا گیا تو دوسرے لوگوں کی وجہ سے دباؤ میں نہ آئیں۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ نے کام اپنے لیے کرنا ہے، ان کے لیے نہیں کرنا۔ آپ نے اپنی شخصیت میں
بیٹرمنٹ اور امپروومنٹ لے کر آنی ہے، آپ نے اس لیے کام کرنا ہے، نہ کہ دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے۔ اور نیگیٹو پرفیکشنزم میں آتا ہے کہ ہر کام میں پرفیکٹ بننے کی کوشش کرنا اور اپنے کام کی بیس پر لوگوں سے تعریفوں اور توجہ کا مرکز بننے کے لیے مرے جانا، کہ لوگ میرے اس کام کی تعریف کریں کہ یہ میں نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور لوگ متوجہ ہوں کہ یہ تو بہت پرفیکٹ انسان ہے، یہ تو بہت اچھا ہے، یہ تو ہر کام کر لیتا ہے۔ یعنی اٹینشن سیکر ہونا، یا دوسرے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ناکامی کا خوف اپنے اندر محسوس کرنا۔ تو کوشش کریں کہ پازیٹیو پرفیکشنزم جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں آپ لے کر آئیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ موونگ ٹو دا سیکنڈ ہیبٹ جو آپ کو اسٹریس، ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار کرتی ہے اور آپ کو ذہنی مریض بناتی ہے، دیٹ از اوور یوزیج آف سوشل میڈیا۔ ایک اور بہت کامن چیز جو آپ کو بہت تیزی سے مینٹل سکنس کا شکار کر دیتی ہے وہ ہے سوشل میڈیا کا اوور یوزیج، یعنی دوسرے لوگوں کی فلٹرز والی یا وہ والی تصویریں دیکھتے رہنا جو وہ کسی بھی جگہ جا کر اس لیے کھنچواتے ہیں تاکہ ان کو سوشل میڈیا سٹوریز پر یا اسٹیٹس پر شو کر کے شو آف کر سکیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا کے زیادہ استعمال کی وجہ سے اسٹوڈنٹس یا بچے یا ٹین ایجرز بھی انزائٹی یا بے اعتمادی کا شکار ہو رہے ہیں، انڈر کانفیڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ بچوں اور ٹین ایجرز میں بھی انفیریئر کمپلیکس پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ بڑے تو اسٹریس، ڈپریشن کا شکار ہو ہی رہے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے، بلکہ بچے بھی آج کل ان پرابلمس کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا اوور یوزیج بچوں کے اندر بھی احساس کمتری، ناکامی اور ناکافی ہونے کے احساسات پیدا کر رہا ہے۔ جب آپ سوشل میڈیا پر لوگوں کی پوسٹ، اسٹیٹس اور سٹوریز یا پکچرز وغیرہ دیکھتے ہیں تو آپ اندر سے تنہائی اور خالی پن محسوس کرتے ہیں، آپ احساس کمتری کا بھی شکار ہوتے ہیں اور انڈر کانفیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں، اور یہی چیزیں سلو پوائزن کی طرح ورک کرتے ہوئے آپ کو اسٹریس، ڈپریشن، انزائٹی اور بے سکونی کی کیفیت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جب کوئی بھی کامیابی اپنے کا اسٹیٹس لگاتا ہے تو کچھ لوگ تو اتنے کامیاب ہوتے بھی نہیں ہیں، اور جب وہ اسٹیٹس ایسے لگاتے ہیں جیسے وہ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہے، اور وہ صرف اس لیے لگاتے ہیں کہ دیکھنا اب یہ جو ہمارے ریلیٹیوز وغیرہ یا جو بھی دیکھنے والے ہیں یہ جل جائیں گے کہ میں اتنا کامیاب ہو گیا ہوں، یا میرے پاس اتنا پیسہ ہے، یا میرے پاس اتنا کچھ ہے۔ اور جو ہوتے ہیں کامیاب، یا جو اس طرح کے ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں، وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ وہ کتنی جو کوششوں کے بعد، محنت کے بعد، اور کتنی انتھک محنت کے بعد وہ اس کامیابی کو حاصل کر پائے ہوتے ہیں۔ اور جو دیکھنے والے وہ بلا وجہ کے احساس کمتری میں یا اپنے پاس وہ چیز نہ ہونے پر ریگریٹ کرتے رہتے ہیں اور ٹینشن میں آ جاتے ہیں، اور فیل کرتے ہیں کہ جی یہ بندہ تو بہت کامیاب ہے اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اسٹیٹس دیکھ کر یا لوگوں کی سٹوریز وغیرہ دیکھ کر اپنے آپ کو پریشان یا ڈپریشن یا انزائٹی کا شکار مت کیا کریں۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ ہیبٹ دیٹ از ریگریٹ، یعنی پچھتاوا، یعنی ایسی سوچوں کو لے کر بیٹھے رہنا کہ اگر میں 2023 کے شروع میں فلاں ٹائم پہ فلاں فیصلہ کر لیتی یا فلاں کام شروع کر دیتی تو آج میری زندگی کتنی ڈفرینٹ ہوتی۔ یا کئی لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر میری شادی اس جگہ کی بجائے کہیں اور ہو جاتی یا فلاں بندے سے ہو جاتی تو آج میں کتنی خوش یا کامیاب ہوتی، یا میں بہت امیر اور پیسے والی ہوتی، یا میری ناکامی کی وجہ صرف یہی ہے کہ میرے والدین نے میری شادی یہاں کر دی۔ جب آپ ماضی کے اس طرح کے پچھتاووں کو یا ریگریٹس کو اپنی سوچوں پر حاوی کر لیتے ہیں تو آپ خود کو بلیم کرتے رہتے ہیں، اپنی بہتری کے لیے کچھ اور کر ہی نہیں پاتے، کہیں اور آپ کا دھیان ہی نہیں جاتا کہ جو میں جہاں پہ ہوں، اگر میں محنت کروں، کوشش کروں تو میں اس سے کہیں آگے جا سکتا ہوں، اگر میں آج سے کوشش کروں۔ سارا قصور دوسروں پر ڈال کر خود آرام سے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا بہت افسوس ہونا چاہیے، وہ اس حد تک ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آج کو صحیح کر سکیں کہ ہاں یہ اس 2023 میں یہ فیصلہ نہیں کر پائی، یہ کام نہیں کر پائی، چلو میں آج سے سٹارٹ کرتی ہوں، کوئی بات نہیں، وہ میری قسمت میں نہیں تھا، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ پر بھی یقین رکھیں، وہ میری قسمت میں ہوتا تو اس وقت ہو جاتا، اب میں شروع کروں گی تو انشاءاللہ میں اس میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گی، اور اس کو کرنے کی کوشش کریں آج سے، کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی غم یا پریشانیاں ہوتے ہیں،
لیکن ان غم یا پریشانیوں کو اپنے اوپر حاوی کر لینا اور ان کی بیس پر اپنی زندگی کو روک لگا لینا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایک بالکل غلط عادت ہے۔ آپ کی یہ عادت آپ کو سکون اور اطمینان سے نہیں رہنے دے گی۔ اس لیے اپنی اس عادت کو چینج کریں۔ اپنے آج کے بارے میں سوچیں، کل کے بارے میں نہیں۔ آج کے بارے میں سوچیں کہ اگر میں آج یہ فیصلہ کروں تو انشاءاللہ میں ضرور کامیاب ہوں گی۔ اگر میں اس میں محنت کروں، اپنی فل انرجی دوں، اپنا ٹائم لگاؤں، then you will must succeed. So moving to the next habit, that is depending on others for your expenses. یعنی اپنی روزی روٹی کے لیے، اپنے بڑے خرچوں کے لیے یا ایون چھوٹے چھوٹے خرچوں کے لیے بھی نا دوسروں پر ڈپینڈنٹ رہنا اور دوسروں کا سہارا ڈھونڈتے رہنا۔ اگر کوئی چھوٹی عمر کا ہو نا، جیسے کوئی ٹین ایجر ہو یا اسٹوڈنٹ ہو، اور وہ گھر والوں سے لے کر اپنے ایکسپینسز پورے کرتا ہو، فی وغیرہ دیتا ہو، یا چھوٹے چھوٹے خرچوں کے لیے گھر والوں سے پیسے لے کر خرچ کرتا ہو نا، تو اس کے مائنڈ پہ کوئی زیادہ سائیکولوجیکل افیکٹ نہیں پڑتے۔ لیکن اگر آپ گرون اپ ہیں، آپ بڑے ہیں، اڈلٹ ہیں، اور اپنے خرچے کسی دوسرے سے لے کر پورے کرتے ہیں اور اس وجہ سے آپ سائیکولوجیکلی ویک ہو جاتے ہیں۔ بے شک آپ ایک عورت ہیں، آپ ایک ہاؤس وائف ہیں، آپ کو اپنی شخصیت کے اظہار کے لیے اپنے فیصلے خود لینے چاہیے، لیکن آپ ہوں یا گھر کے وہ افراد جو جاب نہیں کرتے، کوئی کام نہیں کرتے، یا جو کر سکتے ہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے خرچوں کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، امیجن کریں ان کی سیلف اسٹیم کہیں نہیں ہوتی، ان کے اندر کانفیڈنس بھی نہیں ہوتا، ان کی کوئی عزت نفس نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے ایسا بندہ اپنے فیصلے بھی خود نہیں کر سکتا۔ اگر وہ جاب کرنے کے قابل ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ کمانے کی طرف اس کا رجحان نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے لاکھوں روپے کی نوکری ملے گی یا اتنا میں ارن کر سکوں گا جہاں سے میں وہی کام کروں گا، تو یقیناً اس کے گھر والے اس سے تنگ ہوں گے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا بندہ دوسرے لوگوں کے تانوں سے یا پریشر میں ہونے کی وجہ سے نا اپنے آپ کو ایک مجرم کی طرح خیال کرتا ہو، اور وہ بندہ اپنے آپ کو ایک پیراسائٹ سمجھتا ہو جو ہمیشہ دوسروں کے خون پر پلتا ہے۔ تو اس طرح کی عادتیں اور انوائرمنٹ آپ کی شخصیت کو برباد کر دیتی ہیں، حتیٰ کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اپنی سوچوں کی وجہ سے، دوسروں پر ڈپینڈنٹ ہونے کی وجہ سے آپ بے سکونی اور بے اطمینانی کی کیفیت میں ہمیشہ مبتلا رہتے ہیں، کیونکہ آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے دوسروں پر ڈپینڈ کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ نہ دیکھیں کہ آج ہی مجھے، اگر میں نے ایم بی اے کیا ہے یا میں نے بہت زیادہ ڈگری حاصل کر لی ہے تو میں کروڑوں کی ہی نوکری کروں گا۔ آج کسی چھوٹے سے کام سے کوئی چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کر لیں، کوئی چھوٹی جاب جو بھی آپ کو ملتی ہے وہ سٹارٹ کریں۔ جب آپ کریں گے آہستہ آہستہ، جب آپ کے علم کا لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ اتنا کیلیبر کا ہے بندہ، تو آپ کو یقیناً آپ جلدی جلدی ترقی کرتے جائیں گے اور اپنی منزلوں کو طے کرتے جائیں گے۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ ہیبٹ، دیٹ از پروکریسٹینیشن، یعنی پلان بناتے رہنا اور ان پر عمل نہ کرنا۔ جب بھی آپ کوئی پلان بناتے ہیں نا، یا ٹو ڈو لسٹ بناتے ہیں، یا کوئی ایسا شیڈول بناتے ہیں جو آپ نے فالو کرنا ہو، اور اپنے دل میں یہ ٹھانتے ہیں کہ اب تو آپ اس بنائے ہوئے پلان کے اکارڈنگ چلیں گے اور صبح 8 بجے سے اس پلان پر فالو کرنا شروع کر دیں گے، بٹ اکارڈنگ ٹو شیڈول جب 8 بجتے ہیں تو آپ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ دوبارہ کوئی پلان بناتے ہیں، اور پھر آپ اگین کوئی اور پلان بناتے ہیں، پلان پہ پلان بناتے ہیں، اور وقت آنے پر نا سستی دکھاتے ہیں۔ تو جب آپ بار بار ریپیٹڈلی ایسا کرتے ہیں نا، تو سائیکولوجیکلی سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی قوت فیصلہ یعنی ڈیسیژن پاور کم ہو جاتی ہے۔ آپ کا سب کانشیس مائنڈ اس بات پر یقین رکھنے لگتا ہے کہ آپ اپنے کسی بھی فیصلے پر عمل نہیں کر سکتے۔ آپ جو بھی پلان بناتے ہیں آپ اسے فالو نہیں کرتے، اس لیے آپ کو کوئی فیصلہ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ہر دفعہ پلاننگ کر کے عمل نہ کرنے سے آپ کا اپنے اوپر سے نا یقین کم ہونے لگتا ہے۔ تو اس لیے نا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے نا، جو بھی فیصلہ آپ کرتے ہیں اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، چاہے وہ فیصلہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ جیسے فرض کریں کہ یہ سردیوں کا موسم ہے، آپ نے سوچا کہ آپ نے آج نہانا ہے، لیکن سستی کی وجہ سے آپ نہیں نہا پاتے، یا سردی کے ڈر کی وجہ سے آپ اس پر امپلیمنٹ نہیں کر پاتے، تو اپنی سوچ بالکل بدلیں، اپنی سوچ پر عمل کرنا شروع کریں۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ ہیبٹ، دیٹ از ہولڈنگ نیگیٹو فیلنگز بیک۔ اگلی عادت جو اندر ہی اندر آپ کو ذہنی مریض بناتی ہے اور آپ الٹیمیٹلی سٹریس اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنے اندر غصے والی فیلنگز یا افسوس والی فیلنگز دبائے رکھنا۔ کئی دفعہ ہمیں نا دوسروں کی کوئی بات بری لگ جاتی ہے،
اور ہم دل ہی دل میں اس سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن ہم اسے بتاتے بھی نہیں ہیں اور نہ ہی اسے شو کرتے ہیں اپنی فیلنگ سے، اپنی باتوں سے، اپنے رویے سے، بلکہ اس کا بدلہ نا ہم کسی اور طریقے سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، یا دوسرے لوگوں میں اس کی بے عزت کرنے کی اسے کوشش کرنا، یا پھر اس کو ہم سے کوئی کام پڑ جائے تو ہم خود کو اس کے لیے ان اویلیبل ظاہر کریں کہ میں اویلیبل نہیں ہوں، یعنی کہ میں آپ کا یہ کام نہیں کر سکتا، آپ اپنے رویے سے یہ ظاہر کریں۔ تو سائیکولوجسٹ کہتے ہیں، یعنی کہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ ہماری ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے، یا اس کے علاوہ ایسی کوئی بھی غمگین سوچ یا افسردہ معاملات اپنے ذہن میں لے کر ان کو سوچتے رہتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر دل میں دماغ میں پکاتے رہتے ہیں اور پریشان ہوتے رہتے ہیں، اور کسی کے ساتھ اپنی یہ افسردہ فیلنگز شیئر نہیں کرتے، اندر ہی اندر ہم گھلتے رہتے ہیں، تو اس کا ہمارے مائنڈ پر نا بہت نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے، ہم سائیکولوجیکلی بہت ویک ہو جاتے ہیں اور ڈپریشن اور انزائٹی اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنی فیلنگز کو نا اپنے اندر ہولڈ کر کے نہیں رکھنا، بلکہ اپنے لوڈ ونس کے ساتھ، ان کے ساتھ جن کا آپ کو پتہ ہو کہ 100% آپ کے ساتھ خالص ہیں، دل سے ہمارے ساتھ خالص ہیں یہ لوگ، ان کے ساتھ اپنی ایسی فیلنگز کو ضرور شیئر کریں۔ اس طرح اپنے دکھ شیئر کر کے نا انسان خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے اور آپ خود کو ریلیکس اور پرسکون رکھ سکیں گے۔ اور میک شور کریں کہ آپ اپنے دکھ، اپنے غم اور اپنی پریشانی انہی لوگوں کو بتائیں جو آپ کے ساتھ مخلص ہوں 100%، ادروائز ہر کسی کے ساتھ اوور شیئر نہیں کرنا چاہیے، ہر کسی سے آپ اوور شیئر نہ کریں، مطلب ہر کسی سے شیئر نہ کریں جو آپ کے ساتھ مخلص نہ ہوں یا آپ کی باتیں کہیں اور بتا دیں۔ اگلی عادت جو آپ کو فزیکل سکنس، سائیکولوجیکل سکنس کا شکار بناتی ہے نا اور آپ کو پرسکون نہیں رہنے دیتی، وہ ہے سلیپ ڈیپریویشن، یعنی کم سونا، ضرورت سے کم سونا۔ 100 میں سے 80% جو مریض ڈپریشن یا بے سکونی کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، ان میں کم سونے کی عادت بھی پائی جاتی ہے۔ آپ نے خود بھی آبزرو کیا ہوگا کہ جب آپ اداس ہوتے ہیں یا کسی قسم کے دکھ میں ہوتے ہیں نا، یا کوئی بات آپ کو پریشان کر رہی ہوتی ہے اور آپ اسی حالت میں سو جاتے ہیں، تو جاگنے کے بعد آپ کی وہ اداسی یا وہ دکھ یا وہ ایموشنل پین جو ہے نا کسی حد تک کم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ایک اچھی اور پروفاؤنڈ سلیپ نہ صرف ہماری فزیکل تھکاوٹ دور کرتی ہے بلکہ ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ سو یہ سب وہ ہیبٹس ہیں جو اگر آپ کے اندر ہیں تو فوراً انہیں کوئٹ کر دیں اور پرسکون اور اطمینان والی زندگی گزاریں۔ سو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو، کوئی ایک بھی بات آپ نے لرن کی ہو، کوئی ایک بھی بات آپ کو اچھی لگی ہو، تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور ایک چھوٹا سا کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔